یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے، اور وہ اور تم نہیں شاید، مجھ کو جس اور سے محبت ہے۔ کیا بات ہے! پہلی محبت کب کی؟ میں تو سوال یہی پوچھتا ہوں کہ پہلی محبت کب کی؟ ڈاکٹر ہیں جو بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، شاعر ہیں جو ماشاءاللہ سال کا 1 کروڑ روپیہ بھی کما رہے ہیں۔ بالکل۔ اگر کسی کا فیملی ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کی صحت کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیمرے آف تو نہیں کر دیے اور سن رہے ہوں مجھ سے؟ نہیں کیمرے رول پہ ہیں۔ ایک ہی شادی ہے آپ کی یا ملٹیپل کا ارادہ ہے کوئی، یا کی ہوئی ہے؟ نہیں، شادیوں کا تو خیر کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، نہیں بالکل نہیں، ڈاکٹر صاحب کا کوئی ارادہ نہیں، کسی سے وعدہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجال ہے جو کسی کو خبر بھی ہونے دیں، گزر ہمارا بھی اس کی گلی سے ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام حافظ احمد ہے اور آپ حافظ احمد پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ آج کے میرے جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی اسپیشل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ انہیں کسی اور حوالے سے جانتے ہیں، کچھ لوگ انہیں کسی اور حوالے سے جانتے ہیں، اور ان کا کوئی بھی حوالہ غلط نہیں ہے، دونوں حوالے ہی ان کے اچھے ہیں۔ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے شاعر بھی ہیں۔ آپ لوگ ان کا ایک مشہور زمانہ غزل ہے، بہت سے ان کی غزلیں ہیں، بہت سے ان کے اشعار ہیں۔ ایک بہت مشہور زمانہ ہے کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فخر عباس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے شعر کا نا، ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے فیملی کے ساتھ، میں جا رہا تھا تو میں نے یہ شعر جو ہے نا بیگم کو سنایا۔ میری بیگم ہے گجرات سے جی، تو انہوں نے کہا جی گجرات کے بارے میں بھی کسی نے کچھ لکھا ہے، تو میں نے فوراً بے ساختہ ہی کہا یہ جو گجرات سے محبت ہے یہ تیری ذات سے محبت ہے۔ میں جو ہے نا آپ کا شعر چوری کرتے ہوئے اپنی بیگم کو میں نے خوش کر دیا۔ اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ لیکن آپ نے تو دیکھیں گجرات کو کہا، کچھ لوگ بہن ہی یہ شعر جو ہے نا وہ اپنی بیگمات کے لیے استعمال کر چکے ہیں۔ ایک دوست ملے، انہوں نے کہا کہ میں منگنی سے لے کے شادی تک اور شادی کے بعد بھی کچھ عرصے تک اس شعر کو اپنا کہہ کے اپنی بیگم کو سناتا رہا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جائز ہے، یہ شعر جو ہے آپ سب لوگوں کا، کوئی ایشو نہیں اس میں۔ ڈاکٹر صاحب اس شعر کے بارے میں خاص طور پہ بتائیں، کسی خاص کے لیے کہا تھا یا ویسے ہی؟ نہیں، یہ میں نے کہا نہیں، شعر یہ مجھ سے بس کہلوایا گیا۔ اچھا۔ اور یہ اس کے دونوں مصرے آمد کے تھے، میں نے کوئی اس میں آورد یا کوئی محنت نہیں کی۔ اچھا، بس ایسے بیٹھے بیٹھے دونوں ہی مصرے نازل ہوئے، اور پہلے یہ مطلع تھا یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے، تو میں نے بس ایسے ہی فیس بک پہ لکھ دیا اس کو، ایک شاید کسی لٹریری گروپ میں لکھ دیا، اسٹوڈنٹس کا تھا، وہ پسند ہوتا چلا گیا۔ تو بعد میں چیلنج تو اصل میں میرے لیے بعد میں تھا کہ اب اس معیار کے شعر کہہ کے یہ غزل کیسے کرنی ہے، تو اس کے ساتھ ایک شعر کا جوڑا بنا شروع میں، اور وہ اور نہیں وہ تو اور وہ اور جو ہے نا جس دن میری کتاب چھپی ہے نا اس سے ایک رات پہلے کہا تھا۔ اچھا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ بہت پڑھا جاتا ہے جی، اور وہ اور تم نہیں شاید۔ تو ذرا جو شروع والا شعر تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہوں میں اور یہ میری تصویر، واہ، دیکھ لے غور سے محبت ہے۔ تو یہ جوڑا چلتا رہا، اور اس کے بعد جب حمزہ لوگ بہت ایکٹیو تھے فیس بک پہ، جی جی، تو یہ شعر بہت پسند کرتے تھے، یہ جوڑے کو، اس پورے کے پورے جوڑے کو پسند کرتے تھے۔ بعد میں پھر یہ تھا کہ کوئی 6 مہینے لگا رہتا تھا تو پھر ایک شعر ہوتا تھا، بہت سارے شعر کاٹے بھی۔ اچھا، تو اس طرح سے یہ 5-6 اشعار کی یہ غزل جو ہے وہ مکمل۔ تو شاعری کا بچپن سے کوئی شوق تھا یا اچانک آپ تو مطلب MBBS؟ مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے ہی کچھ ایسی چیز تھی میرے اندر، کیونکہ میں تنہائی پسند تھا اور تھوڑا اپنے مزاج کا بندہ تھا، موڈی تھا۔ پھر یہ تھا کہ 7 سال میں مکمل طور پر اپنی والدہ کے ساتھ رہا، حتیٰ کہ اسکول بھی نہیں گیا۔ اچھا۔ اور پھر ایک دم مجھے والدہ سے جدا کر کے تو ایک دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہ تو میرے لیے پھر قیامت کا سما تھا، ایک دور ایسا تھا کہ میں اسے بھول نہیں سکتا، کیونکہ ہجر نے مجھے اندر سے کتنا دکھ دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے شاعری ایک ہنر بھی ہے، تو یہ ہنر سیکھنے کے لیے پھر اساتذہ نے میری رہنمائی کی، اور وہ ہوا جب میں 10ویں کلاس میں تھا۔ میرے اپنے اسکول میں سے بھی ہماری ایک ٹیچر تھیں، میڈم شازیہ نورین شام صاحبہ، وہ خود بھی شعر کہتی تھیں اور انہوں نے بیت بازی کے لیے مجھے تیار کیا۔ اور ایک ہمارے بڑے بھائی دوست غضنفر علی رضا تھے، انہوں نے مجھے قافیہ، ردیف، ردم، بحر، یہ چیزیں مجھے انہوں نے سکھائی۔ تو یہ میرے ابتدائی اساتذہ ہیں۔
تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو باقاعدہ مشاعروں میں شرکت شروع کی، کب سے شروع کی؟ جی مشاعروں میں تو میں ایسے دیواریں توڑ کے چلا جاتا تھا. اچھا. کیونکہ میں نے پہلا مشاعرہ کب اور کہاں پڑھا؟ جی میں نے میٹرک میں پہلا باوزن شعر کہا، اور میٹرک کے امتحانات کے بعد میں جو سرگودا شہر کا سب سے بڑا مشاعرہ ہوتا ہے جس کے چیف گیسٹ کمشنر سرگودا تھے اور ڈپٹی کمشنر بیٹھے تھے، تو اس میں یہی سمجھ لیں کہ میں دروازے توڑ کے اندر گیا اور میں نے زبردستی کلام اپنا سنایا. اچھا. لیکن وہ کلام اتنا اچھا تھا اور لوگوں نے اتنا پسند کیا اس کو کہ مجھے بہت انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. کئی لوگوں نے میرا نمبر لیا. سنائیے گا پلیز. چلے میں وہی نظم آپ کو سنا دیتا ہوں. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں کہ جس کی شاخوں سے آشیانے لٹک رہے ہیں. واہ. جو مجھ کو پیارے ہیں اپنی جان سے تمہارے دل میں کھٹک رہے ہیں. میں خود تو سہ لوں گا دھوپ لیکن میں ان کو سائے میں خوش رکھوں گا جو بچے پیارے ہیں گھونسلوں میں. واہ واہ واہ. وہ بچے پیارے جو پل رہے ہیں جو رنگ اپنے بدل رہے ہیں. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں، میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں کہ جس کو دیمک نے کھا لیا ہے، جو خود تو اندر سے کھوکھلا ہے مگر سہارا دیے ہوئے ہے ہوا میں ایسے گھروں کو جن میں وہ بچے پیارے سے پل رہے ہیں جو رنگ اپنے بدل رہے ہیں. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں، میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں جو بدنمائی کے داغ پہنے گئی رتوں کے سراغ تھامے. گلوں کی بستی کے پیارے پودوں میں ایک گناہ ہے تو آؤ مجھ کو گرا ہی ڈالو، میرے بدن کو جلا ہی ڈالو. مگر یہ تم کو خیال رکھنا پڑے گا لوگوں کہ بچے پیارے جو پل رہے ہیں کہاں پلیں گے، کہاں جئیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے سے پھول پودے بھی ان کو آخر کہاں رکھیں گے. واہ واہ. میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں، میں ان پرندوں کا گھر ہوں لوگوں. تو یہ نظم تھی. اس نظم کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ وہی جو آپ کو والدہ سے دور کیا گیا یا وہ کچھ ایسا نہیں ذہن میں؟ یہ وہ دور تھا جب شجرکاری کے حوالے سے کچھ اشعار بھی مشہور ہوئے، جیسے پروین شاکر صاحبہ کا شعر تھا، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. اور اگر میں اپنا واقعہ شیئر کروں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ سرگودا میں ایک روایت گھروں میں یہ تھی کہ آٹا گوندھ کے دے دیتے تھے جوان لڑکوں کو، وہ چلے جاتے تھے. وہ جو دائی اماں ہوتی تھی نا جو روٹیاں لگانے والی، جی جی. تو یہاں پہ تو لاہور میں دیکھیں تندور اوپر مطلب سطح زمین سے اوپر ہے تو وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے. تو وہ ہم ان کے پاس پرات رکھ کے تو تھوڑی دور بیٹھ جاتے تھے کیونکہ خواتین ہوتی تھیں وہاں پہ. تو وہاں بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا تھا درخت کے اوپر یہ گھونسلے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے تھے اور پرندے آتے تھے وزٹ کر کے واپس چلے جاتے تھے. تو وہیں بیٹھے بیٹھے یہ اشعار جو ہیں، میں ایک پرانا شجر ہوں لوگوں، میں ان پرندوں کا گھر ہوں لوگوں. اچھا، وہاں سے آپ نے میں نے اسی وقت میں نے یہ نظم قریباً کہہ لی یا میں نے تھوڑی دیر بعد اس کو مکمل کر لی. اچھا، شعراء کے بارے میں عام طور پہ یہ مشہور بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ شاعری کا تعلق محبت سے بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. تو پہلی محبت کب کی؟ میں تو سوال یہی پوچھتا ہوں کہ پہلی محبت کب کی؟ پہلی محبت کے بارے میں اگر بتاؤں گا تو کئی راز کھل جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ محبت اور شاعری ایک ہی دور کی ہے. جب محبت کی یا مجھے محبت ہوئی انہی دنوں کی شاعری بھی. اور شادی محبت کی شادی تو کئی محبتوں کے بعد کی. جب میں محبتوں سے بالکل پر ہو گیا اور میں نے سوچا کہ یار زندگی تو کچھ یہ تو فضول زندگی ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی کسی کو آئیڈیل سمجھتے ہیں اور کبھی کسی کو، تو جو گھر والے کہتے ہیں وہی مان لیتے ہیں. پھر والدین کی مرضی سے شادی کی. لیکن وہ بھی ہمارا بڑا اچھا ایک محبت کی طرح ہماری زندگی گزری. لیکن یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو پھر مجھے کئی اور مضامین بھی ملے. آپ کو پتہ میں مزاح بھی لکھتا ہوں، شروع سے مزاج میں تھا. ابھی ہم آپ سے اس ٹاپک پہ بھی آئیں گے، مزاح میں سنیں گے. تو ایک ہی شادی ہے آپ کی یا ملٹیپل کا ارادہ ہے کوئی یا کی ہوئی ہے؟ نہیں، شادیوں کا تو خیر کوئی ارادہ نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں، ڈاکٹر صاحب کا کوئی ارادہ نہیں، کسی سے وعدہ بھی نہیں ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک بچہ اسی موضوع پہ میرے سے بات کر رہا تھا
کہ جی کیا. میں نے کہا آپ ایک شادی تو ضرور کریں, آپ کیوں شادی سے بھاگتے ہیں, اس کے بعد چاہے شیخ رشید بن جائیں لیکن ایک ضرور کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, عام طور پہ دیکھا جاتا ہے, یہ میرا خود ادب سے بڑی گہری دلچسپی ہے اور میں شعراء کا بڑا احترام کرتا ہوں, میرا کوئی نیگیٹو مقصد نہیں ہے, لیکن عام طور پہ شعراء جو ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن میں اتنے آگے نہیں ہوتے جی, یا اگر ہوتے ہیں تو اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں, یعنی اردو ادب میں انہوں نے ایم اے کر لیا, ایم فل کر لیا, پی ایچ ڈی کر لیا. آپ نے ساتھ MBBS کر لیا, تو یہ کیسے ہو؟ بس میں نے MBBS ہی کی ہے, باقی تو شاعری کا تو خدا ہی حافظ ہے. ادب کو تھوڑا دیکھیں, میں نے تھوڑا پڑھا ہے, زیادہ نہیں پڑھا مہمان, لیکن میں نے جتنا پڑھا میں نے بہت اچھا پڑھا, ایمانداری کے ساتھ ایک ایک لفظ پڑھا ہے, اور ایک ایک لفظ کو بھی کئی دفعہ پڑھا ہے. یعنی جو نظمیں غزلیں میں نے تب یاد کی شاعروں کی یا بیت بازی کے لیے, وہ دیر تک مجھے یاد نہیں, اور بہت ساری چیزیں ابھی بھی یاد ہیں. تو میں نے کم پڑھا لیکن اس کو جذب زیادہ کیا. اور مزاح آپ نے کب لکھنا شروع کیا تھا؟ یہ شروع سے میں لکھ رہا ہوں, لیکن پہلے یہ اتنا پرومیننٹ نہیں تھا اور اتنا زیادہ مقدار میں بھی نہیں تھا. لیکن بعد میں مجھے جب میں مشاعروں میں سناتا تھا تو اس کو بہت پذیرائی ملتی تھی, تو مجھے لگا کہ جو بھی چیزیں اس طرح کی میرے ذہن میں آتی مجھے محفوظ کر کے رکھنی چاہیے. تو اب الحمدللہ مزاح میرا الگ سے ایک مکمل حوالہ ہے. تو مزاح میں ہمیں کچھ سنائیے گا؟ جی ضرور, کیوں نہیں. نیٹ کے پیکج کو میں یوں خرچ کیا کرتا ہوں, واہ, نام لکھ لکھ کے تیرا سرچ کیا کرتا ہوں, واہ, اور اپنی چاہت کا کہاں حرج کیا کرتا ہوں. یہ ایک شعر تھا, اور آگے میں نے اس کو مزید اسی زمین میں 4 مصرے کہیں. اپنی چاہت کا کہاں حرج کیا کرتا ہوں, اپنے جذبات کو یوں درج کیا کرتا ہوں, اس کو پانا نہیں ممکن تو میں اس کی فوٹو اپنی تصویر سے ہی مرج کیا کرتا ہوں. واہ, یہ خالی مزاحیہ نہیں, تو بڑا ٹیکنیکل شعر بھی ہے. اور انٹرنیٹ پر دیکھ کے عاشق مت ہونا, فوٹو جینک بھی تو ہو سکتا ہوں میں. واہ, کار میں بیٹھے دیکھی ہے تصویر میری, کار مکینک بھی تو ہو سکتا ہوں. واہ واہ, کیا بات ہے. ارے اعتماد ایسا تھا اس میں, ایک مورت لگ رہی تھی, وہ پرانی کار میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی. کیا بات ہے. اور میں نہ بن پایا تیرا, پر تو ہو جا اور کی, مت اکیلے رہ فضا اچھی نہیں لاہور کی. واہ, اچھا, آپ نے لاہور کے بارے میں ایک اور اس طرح بھی کہہ دیا لاہور کو. اور کیا تمہیں اس کی سمجھ آئی نہیں, واہ, میں تمہارا دوست ہوں بھائی نہیں. اشک اپنے چھپا لیے میں نے, غیر دل سے لگا لیے میں نے. واہ, راہ چلتے ہوئے ملی ایک دن, اس کے بچے اٹھا لیے میں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یہ میں نے کئی دفعہ پڑھا آپ کا یہ شعر, کئی دفعہ یوٹیوب پہ سنا بھی. بس یہ اسی طرح کے مضامین. اچھا, عام طور پہ ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے, عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ چھپاتے ہیں چیزوں کو. جی جی, کہ ہم بچپن میں وہ کہتے ہیں, بلکہ میں اکثر دوستوں کو, کیونکہ میں امیزون کا بزنس کرتا ہوں, میری اور بھی فیلڈ میں بہت سے لوگ ہیں امیزون کے بزنس والے, فری لانسنگ سکھانے والے, کئی ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں پچھلے 3-4 سال میں ان کے پاس پیسہ آیا. گھر میں ایک پرانی گاڑی کھڑی کی ہو کہ دادا وہ کی ہوتی تھی, بلکہ ہم مذاق بھی کرتے ہیں بھی دادا تیرا گاڑی دے تھلے نہیں آیا ہونا کبھی, تو گھر رکھ لی دادے دیسی. ابھی ہم نے جب یہ کافی منگوائی, آپ نے کیونکہ پہلے چائے پی لے, میں نے آپ کو آفر کی تھی, لوگ یہ نہ کہیں, تو آپ نے کافی پہ ایک سنایا کہ آپ کو کافی کا بڑی دیر بعد آ کے پتہ چلا. وہ کیا واقعہ؟ ہم تو صرف ٹی وی ڈراموں میں یہ بڑا رواج تھا کہ مہمان ہے, اب چائے لیں گے یا کافی لیں گے. یہ ٹھنڈا وغیرہ تو بعد میں آیا نا, گرم یا ٹھنڈا, تو چائے کافی کے پوچھتے تھے لوگ. تو ہم سوچتے تھے کہ یہ چائے تو ہم نے پی ہوئی ہے, کافی کیا ہوتی ہے, کیونکہ ایک بہت سادہ ہمارا گھرانہ تھا, اور والدین ظاہر ہے اسٹرگلنگ فیز میں تھے اور بچے زیادہ تھے. ویسے بھی وہاں ہمارے کلچر کون سا ہے, کافی وغیرہ کا کوئی کلچر نہیں. جی جی بالکل. ہمارے یہاں تو مرغی تب بنتی تھی جب مہمان آتے تھے, ٹھیک ہے, اور جب مہمانوں کے سامنے چیزیں رکھی جاتی تھیں تو ہم یہ انتظار کرتے تھے یہ کب جائیں گے, اس کے بعد کچھ ہم بھی کھائیں گے. بالکل ایسے میرا خود اس طرح سے چلتا تھا. تو شہر کا اور خاص طور پہ بڑے شہر کا ایکسپوجر تو بہت بعد میں ہوا, جب میں میڈیکل کالج میں آیا, علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سال اول میں, تو اس وقت بھی میں ہاسٹل میں رہا. ہاسٹل کی تو اپنی لائف ہوتی ہے, تو گھر کی زندگی تو پھر بعد میں ملی.
पंजाबी में भी आप लिखते हैं? हाँ जी, पंजाबी तो पंजाबी भी क्या जब आपने मैट्रिक में आपने बताया पहला मुशायरा पढ़ा तभी से आपने पंजाबी लिखना शुरू की थी या करीबन शुरू से मेरी उस एक नज़्म, खैर वो तो मेडिकल कॉलेज में लिखी नहीं, वो इब्तदाई चीज़ों में एक गीत लिखा, एक कुछ कतात लिखे। पंजाबी का आपको एक कता सुनाता हूँ कि मीं पिया पैंदा सी, वाह, पुछया ते कहंदा सी, जुत्ती मेरी लीक है बाकी सब ठीक है। वाह वाह। और कोई गीत वगैरह भी पंजाबी गीत में लिखा था लेकिन वो बस पब्लिश करवा दिया, कभी गीत निगारी की तरफ मैं गया नहीं। एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, उसका मेरी मेडिकल लाइफ से भी ताल्लुक़ है कि इश्क ते शुगर इको जैने, वाह, बर्बादी रल कर दे पहने, दो में प्यास बदावन वाले, दो में नींद उड़ावन वाले, सारी रात जगावन वाले, इश्क ते शुगर इको जाने। क्या बात है। और मिठा खा खा हो जाती है, शुगर होया तड़ पाती है, इश्क हो जाता है SMS ते निक्की जई एक हाय और यस ते। वाह वाह वाह। इश्क ते शुगर इको जाने, बर्बादी रल कर दे पहने, और जख्म ना होवे ठीक दुआं दा, खून अखां विच लीक दुआं दा, आशिक मरदा खा के मोहरा, शुगर दे विच दिल दा दौरा। वाह वाह वाह। इश्क ते शुगर इको जाने, ठीक करन दा मैनू वल है, मेरे कोल दुआं दा हल है। क्या बात है। शुगर टुरिया मुक जाती है या फिर किधरे लुक जाती है। वाह। और इश्क खुदा दे नाल जे होवे, बंदा राती उठ के रोवे, रूह दे कीते रंजन हुंदा है, रूह दे कीते रंजन हुंदा है, ऐसा इश्क ते सज्जन हुंदा है। वाह 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 वाह। क्या, यानी मज़ाक से शुरू करके आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया इसके आखिर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान में मुशायरों के हवाले से कितने एक मुतमईन हैं? आपको लगता है कि जो एक मुशायरों का पहले दौर था वो कहीं वापस आ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, लोगों को दिलचस्पी नहीं है अदब के अंदर इतनी खास? पहले तो एक दौर ऐसा गुजरा है कि जिगर मुरादाबादी साहब के बारे में कहते हैं कि जब मुशायरे के लिए आते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती थी, लोग मतलब पहुंचते थे वहाँ सुनने के लिए, या इसका उलट कर लेंगे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता था। बहरहाल कहने का मकसद ये कि बहुत पॉपुलर थे ये शो, क्योंकि एंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा ज़राए नहीं थे तब। अब यह है कि दरमियान में फिर कुछ बहरान का भी सिलसिला चला, लेकिन अब फिर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से और इल्म अदब, अब मतलब जिसने भी पब्लिक को या आम सुनने वालों को भी मद्देनज़र रखा है शेर कहते हुए, तो वो पॉपुलर तो है और सुना भी जा रहा है। अभी भी हम लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में या वैसे प्राइवेट मुशायरों में भी 1000 से 2000 लोगों को खिताब कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी अच्छी है, इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। तो डॉक्टर साहब, आप क्योंकि प्रैक्टिस भी करते हैं, MBBS डॉक्टर हैं, उधर ज़्यादा पैसे हैं कि मुशायरों में ज़्यादा पैसे हैं? देखिए, मुशायरों में तो खैर जस्ट पॉकेट मनी है, पैसे नहीं है। अच्छा। क्योंकि मुशायरों का ये है कि अभी तक हम उस तरह का सिस्टम यहाँ डेवलप नहीं कर सके कि लोगों को या कॉरपोरेट सेक्टर को या गवर्नमेंट को बहुत हद तक इसमें इन्वॉल्व कर सकें और इसको बाकायदा एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना सकें। ऐसा नहीं हम कर सके। तो मुशायरों का तो आने जाने के अखराजात होते हैं, कभी कभी तो लिबास पे ज़्यादा खर्च हो जाता है और अच्छा, वहाँ से पैसे कम मिलते हैं। लिबास से मतलब यह है कि मेरी बेगम साहिबा तो हमेशा तैयार रहती है कि महंगी से महंगी चीज़ मुझे दिलाएं। ठीक है। तो वो कभी ऐसे ब्रांड पे चली जाती है कि मैं कहता हूँ कि मुशायरे से तो इतने मिलने नहीं, ये ज़्यादा खर्चा हो रहा है। लेकिन ये कि डॉक्टरी में भी पैसा जो है वो तो अगर तभी है कि आप बहुत लगन से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये रिस्क रोटी, ये पैसा मैंने देखा है ना, इसका ताल्लुक शोबों से ज़्यादा ना आपके कुदरत की अता से, नसीब के साथ है। नसीब के साथ है। आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते चले जाएं, आपको मिलता चला जाएगा। तो ये इससे ज़्यादा ताल्लुक है। डॉक्टर हैं जो बड़े हैंड टू माउथ हैं, शायर हैं जो माशाल्लाह साल का 1-1 करोड़ रुपया भी कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका ताल्लुक किसी ऐसी चीज़ से नहीं, बल्कि कुछ ख़ास अता होती, कभी अल्लाह ताला ने आपको नवाजना होता है। कहते हैं ना, ज़िंदगी 2 दिन की, एक आपके हक़ में, एक मुखालिफ है। तो ये चलता ही रहता है। अच्छा, आप प्रैक्टिस भी करते हैं अपनी, प्राइवेट भी और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करते हैं। प्राइवेटली आपकी प्रैक्टिस के बारे में ये मशहूर है कि आप जो मरीज़ आते हैं उसके बहुत डिटेल में जाते हैं कि चेक कि कहाँ तक है। तो इसकी क्या वजह है? आमतौर पे ये होता है कि सर में दर्द है, चलो डिस्प्रिन लो, पैनाडोल लो, चले जाओ। मैंने ये तो शुरू से महसूस किया था कि डॉक्टर इतना ज़्यादा सुनते नहीं हैं,
आई एम ए गुड लिसनर, मुझे घर में भी सुनना पड़ता है तो प्रैक्टिस बेगम ने करवा दी। अच्छा। तो मैंने बड़ी जल्दी शादी की, आई वॉज इन फाइनल ईयर जब मेरी शादी हो गई। अच्छा, इंशाल्लाह। तो पहला तो वाकया ये हुआ कि बेगम मेरी ब्याह के आ गई और अभी मैंने फाइनल का एग्ज़ाम देना था। तो वो मेरा पेपर था अगले दिन, तो मैंने इस किताब उठाई तो उस पर कोई निशान नहीं था, कुछ भी कलम वगैरह से कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो कहती ये तो किताब बिल्कुल नई की नहीं है। तो मैंने कहा यार ये तो बस ऐसे रेफरेंस बुक है, असल तो और किताबें जो हमने पढ़नी है। तो खैर वो समझती थी कि डॉक्टर्स जो है वो बहुत पढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं डॉक्टर, लेकिन मेरा अपना एक अंदाज था। तो मैंने शुरू से ही क्लिनिकल टिप्स को, क्लिनिकल जो फीचर्स थे उन पे ज़्यादा तवज्जो दी। खासतौर पे मैं वार्ड्स को कभी मिस नहीं करता था। हाउस जॉब में मैं बहुत रेगुलर रहा। जो मेरे टीचर थे क्लिनिकल, वो जो पढ़ा रहे होते थे या चेक कर रहे होते, मैं एक एक चीज़ नोट करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही चीज़ आगे प्रैक्टिस में भी आई। तो मेरी कोशिश होती है कि डिजीज़ के बिल्कुल रूट कॉज तक जाऊं और उसको ठीक कर दूं। मैं लालच नहीं करता कि ये लटका रहे पेशेंट, बार बार आता रहे। एक पेशेंट को कभी एक से दूसरी दफ़ा आना पड़ जाए तो मुझे खुद टेंशन होती है कि यार क्यों ये वापस आया है। फिर मैं और डिटेल से उसको देखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसमें कामयाबी। और लोग अब मतलब शायरी के लिए के हिसाब से तो मोहब्बत करते ही हैं। कई मेरी डॉक्टरी से इतना प्यार करते हैं कि वो दुआएं करते हैं कि अल्लाह इस डॉक्टर की शायरी ख़त्म कर दे। अच्छा, ताकि ये फुल अपना फोकस और टाइम, ये जो कभी छुट्टी करता है या नहीं आ सकता क्लिनिक, तो वो भी ये आए। कोई यादगार वाक़या आपको याद है कोई पेशेंट का? कोई मैं आपको शेर की सूरत में सुना देता हूँ। जी जी प्लीज। रश नहीं चाहता क्लिनिक में, वाह, इसलिए फीस अब बढ़ा दी है। वाह। इस पे बोली है एक अम्मा जी, तुमने तो आग ही लगा दी है। अच्छा। कौल और करार मुझसे कर गए, अहद बेशुमार मुझसे कर गए, किस तरह मिलेगी अब शिफा उन्हें, फीस भी उधार मुझसे कर गए। वाह वाह वाह, ये ख्याल करना चाहिए लोगों को। ये तो खैर मजाक की बात हो रही है, लेकिन बड़ी रेलिवेंट बात है। हाँ जी। मैं बड़ा अजीब सा भी होता है कभी कभी। कई लोग हैं वो 40-50 हज़ार रुपए के टेस्ट करवा के आ जाते हैं, रिपोर्टें डिस्कस करते हैं डॉक्टर के पास, सारा 15-20 मिनट सारा उसका टाइम लेते हैं। उसके बाद कहते हैं सर रिपोर्टें तो दिखाई ने, फीस किस गल दी। नहीं, ये लोगों को ऐसे समझना चाहिए कि फीस किसी भी बंदे की जो भी होती है वो उसके टाइम की होती है असल में। बिल्कुल, कोई भी फील्ड है, किसी भी बंदे का टाइम बड़ा कीमती होता है। और ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है। आपने उसकी जरूरियात का ख्याल रखना है, उसने आपका मसला हल करना है, तो ये तो होना चाहिए। और मुशायरा, कोई सबसे यादगार मुशायरा कौन सा था आपका? एक तो यही था जो पहला मैंने बताया, जबरदस्ती आप चले गए। मुशायरा आधे रास्ते में था, सीनियर्स भी काफी पढ़ चुके हुए थे, तो मैंने कहा जी मुझे तो पढ़ाएं जरूर। तो जिद की और जिद करता रहा, तो उन्होंने फिर पढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। तो इसके अलावा भी बहुत मुशायरे, मैं खुद को तो खैर मुशायरों का ही शायर समझता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही जब मैंने शेर कहना शुरू किया तो उस वक्त ये मशहूर था कि शायर बोर करते हैं। तो मैंने एक ठानी थी अपने दिल में कि मैं बोर नहीं करूँगा किसी को। तो चूंकि मैं इसी तरह की लतीफ़ शायरी लिखता हूँ माशाल्लाह, तो उससे यह है कि लोग फिर अभी सुनिए, आपको एक सुनाई देते हैं कि आप टकरा के माजरत ना करें। वाह। आप टकरा के माजरत ना करें, फूल लगने से कुछ नहीं होता। वाह 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 वाह। और अगर घरेलू जिंदगी की तरफ जाए तो ये शेर देखिए कि ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, वाह, ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, घर में मेहमान आ गए हैं क्या। वाह वाह। बहुत खूब माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। ये है कि बस मेरा इसी पे फोकस है कि मैं एक ऐसी प्यारी बात करूं कि लोग उससे खुश हों। डॉक्टर साहब, आप पैथोलॉजिस्ट हैं, कैंसर पे आपकी काफ़ी रिसर्च है, तो कोई पब्लिक अवेयरनेस के लिए बताएं कि क्या चीज़ें होती हैं जिनसे बचना चाहिए, या क्या चीज़ें ऐसी हैं सिम्टम्स के जब वो फील हों तो बंदे को फ़ौरन चेकअप करवा लेना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि ज़्यादातर केसेस में 3rd या 4th स्टेज पे लोगों को पता चलता है और उसके बाद फिर ज़िंदगी बाकी। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एज ए पैथोलॉजिस्ट गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और टीचिंग में भी हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ पे जो काम मेरे ज़िम्मे है, जो ज़्यादा मैं करता हूँ, वो फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी है, FNAC जिसे कहते हैं। जी जी। उसमें ये होता है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे सर से लेके पैरों तक है, गर्दन है, ब्रेस्ट है, थायराइड है, या वैसे गिल्टियाँ बाजुओं में, पेट पे, इनको हम टेस्ट करते हैं कि ये कैंसर हैं, ट्यूबरकुलोसिस हैं, आम सोजिश हैं, या वैसी कोई गिल्टी बनी हुई है, चर्बी वगैरह जमा हुई है। तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हम बहुत अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज कर लेते हैं। मसलन
بریسٹ کینسر کی بات کر لیں, ابھی اویئرنیس بھی تھی, اویئرنیس منتھ تھا اکتوبر جو ہے, جی جی, تو اس میں یہ ہے کہ اگر بہت چھوٹی سائز کی گلٹی کو آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ یہ کینسر کی گلٹی ہے اور وہ اس کا پھیلاؤ ابھی جسم میں نہیں ہے, تو پیشنٹ کو آپ بہت جلدی کیور کر لیتے ہیں. پھر تھائرائڈ کینسر ہے, یہ بھی اگر جلدی آپ پکڑ لیں تو اس کی سرجری ہو جائے پراپر, تو یہ ایسی ہوتا ہے جیسے کینسر تھا ہی نہیں. تو اس طرح سے آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگ سمجھ ہوتے ہیں یہ کینسر ہے, لیکن وہ سمپل ایک کوئی سوزش ہوتی ہے یا کوئی ایبسس بنی ہوتی ہے, پیپ وغیرہ جمع ہوئی ہوتی ہے. پھر کبھی ٹی بی کے پیشنٹس ڈائگنوز کر دیتے ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کافی امپورٹنٹ میرا سبجیکٹ ہے اور وہ پوری محنت اور ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے. تو مارننگ میں جو ہے وہ اس پہ فوکس کرتا ہوں. اور آپ کا کلینک وغیرہ کہاں پہ ہے؟ کیونکہ ہماری آڈینس ہے, اگر کوئی اس حوالے سے کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے, مجھے گوگل کر سکتے ہیں. گوگل پہ میں ویسے اپنی ریزیڈنس پہ دیکھتا ہوں پیشنٹس, ٹھیک ہے, تو ایک ویلفیئر سینٹر ہے وہاں پہ بھی دیکھتا ہوں, تو وہ گوگل کر سکتے ہیں مجھے. ڈاکٹر فخر عباس لکھیں گے تو میرا آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ڈینگی کے حوالے سے بھی, کیونکہ ڈینگی کا بھی آج کل بڑا چرچا ہے, مجھے خود بھی ڈینگی ہوا. اچھا, مجھے کووڈ بھی ہوا تھا 2020 میں, لیکن ڈینگی میں جس اذیت اور جس کرب سے گزرا ہوں نا, مجھے تو کووڈ بھول ہی گیا. میرا بڑا ایک امپورٹنٹ کانفرنس تھی میٹاورس کے حوالے سے دبئی میں, تو میں 10 اکتوبر کو یہاں سے ٹریول کیا میں نے دبئی کے لیے, اور 12 کو مجھے واپس آنا پڑا. میں ایک دن کانفرنس میں گیا اور باہر ہی جا کے مجھے چکر آنے لگ گئے, طبیعت اور خراب, تو میں نہیں جا سکا اندر بھی, اور واپس آ گیا, اور بہت بری حالت رہی میری 2-3 ہفتے. تو ڈینگی کے بارے میں, کیونکہ بڑا کامن مرض ہے, اس کے بارے میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ کووڈ یاب بھی ہو چکے ہیں. کووڈ یاب بھی ہوں, لیکن مجھے ڈینگی نے کووڈ بلا دیا. بالکل. تو بالکل. اچھا سوری, میرے اس میں کوشچن یہ بھی ہوگا, ایز اے ڈاکٹر آپ ڈینگی کو زیادہ خطرناک دیکھتے ہیں یا کووڈ کو؟ کووڈ زیادہ خطرناک تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا اور ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کا بھی ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, تو بہت زیادہ اس میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں. جو اس سال کا ڈینگی تھا اس نے لوگوں کو تنگ ضرور کیا, لیکن کیجویلٹیز اتنی نہیں ہوئی جو کہ 2011 والے ایپیڈیمک میں تھیں. تو اس میں واقعی ایسا ہوتا ہے ڈینگی میں کہ انسان سے اٹھا نہیں جاتا, بالکل بلڈ پریشر اس کا لو ہو جاتا ہے اور وہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے, بستر کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور پھر دردیں جسم میں, سر میں دردیں, سر پھٹتا ہے, تو کسی کام کا نہیں رہتا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دبئی سے مجھے ایک فون کر لیتے تو آپ کو واپس نہ آنا پڑتا. بس یہ مجھ سے غلطی ہوگی اس وقت, کیونکہ میں اتنی تکلیف میں تھا نا کہ مجھے کچھ نہیں سوجا, اور میں نے کہا جی چھوڑیں کانفرنس. اچھا, الحمدللہ میرا ٹیلی میڈیسن کا بھی بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. اچھا, کہ بہت دنیا ہے جو میرے سے ٹیلی فون پہ رابطہ رکھتی ہے اور شفا یاب ہوتی ہے. بلکہ کووڈ میں نے لاہور میں بیٹھ کے تو بہت سارے پیشنٹس کو بیرون ملک بھی اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں بھی ٹریٹ کیا ہے ماشاءاللہ. تو اسی طرح لوگ پوچھتے رہتے ہیں, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور کوئی اندرونی وجدان ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں, اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جاتا معاملہ. اچھا, کوئی خاص چیز آپ ایسی ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں ایک عام آدمی کو کہ یہ والے سمٹمز ہوں تو یہ بہت خطرناک ہے, فوراً اپنا چیک اپ کروانا چاہیے آپ کو؟ کس حوالے سے؟ کسی بھی حوالے سے, کوئی بھی خاص سمٹمز جو آپ کہیں نارمل جسم درد کو نارمل لینا چاہیے یا نارمل سر درد کو, کوئی ایسے آپ بتانا چاہیں آڈینس کو کہ یہ والی اگر چیز اگر آپ کو فیل ہو رہی تو فوراً چیک کروائیں, اس پہ کبھی ڈیلے نہ کریں. دیکھیں, اس میں اگر ہم آج کل کے دور کے حساب سے دیکھیں تو سمٹمز کافی حد تک کنفیوزنگ بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے پیرامیٹرز جو ڈیزیزز کے ہم نے ڈیفائن کیے ہوتے سب چینج ہو گئے ہیں. ہم کہتے تھے کہ ہارٹ ڈیزیز 50 سال میں ہوتی ہے, اسموکرز کو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھا آپ دیکھیں کہ 20s میں ہو رہی ہے, بالکل نان اسموکرز کو بھی ہو رہی ہے, نان اسموکرز کو ہو رہی ہے. اب اصل میں سٹریس بہت آ گیا ہے, اور سٹریس نے ہماری بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچایا ہے. تو سمٹمز تو بالکل کنفیوزڈ ہو گئے, ٹھیک ہے, حتمی طور پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ رکھیں اور اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ رکھیں, اور فیملی ڈاکٹر بنائیں اپنا. اگر آپ کا نہیں ہے تو کہتے ہیں نا کس کا دوست نہیں ہے تو وہ غریب ہے. اگر کسی کا فیملی ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کی صحت کا پھر اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ ڈائریکٹ آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے نا تو وہ صرف اپنے شعبے کے اعتبار سے آپ کو دیکھے گا.
مثلاً گیسٹرنٹرولوجسٹ ہے تو وہ معدے کو دیکھے گا, بالکل نیورولوجسٹ ہے تو وہ اپنے حساب سے سوچے گا, ٹھیک ہے. سائیکیٹرسٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ میں سے کچھ اور ہی نکال کے تو آپ کو بھیجیں واپس. فیملی ڈاکٹر, ایک جنرل فزیشین, اچھا جنرل فزیشین رکھیں جس سے آپ اچھے برے وقت میں جو ہے وہ ہدایت لے سکیں. اچھا, اس کو اگر ہم اور انداز میں بات کریں, ایک صحت مند آدمی کو کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ کیا اسے جانا چاہیے جب بیمار ہو, یا سال 2 سال 3 سال کے بعد ویسے ہی چلے جانا چاہیے, ٹیسٹ کروا لینے چاہیے؟ دیکھیے, کسی سمٹم کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے, ٹھیک ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم ایک سمٹم کو لائٹلی لیتے ہیں اور وہ پھر پرسسٹ بھی کرتا ہے اور ہم اس کو بس لائٹلی ہی لیتے چلے جاتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر سمٹم کے لیے فوراً آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, لیکن ایک چیز اگر آپ 1 2 3 دفعہ سے زیادہ آپ کو ہو رہی ہے تو آپ ضرور جائیں, ڈسکس کریں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ضرور کریں. اچھا, اب ہم دوبارہ آپ کی پہلی سائڈ پہ آتے ہیں, پہلی محبت کی طرف شاعری کی طرف آتے ہیں. دوبارہ ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں کچھ ذرا ڈفرینٹ قسم کے اپنے کلام سنائیں. چلیں, ڈفرینٹ قسم, اردو بھی, پنجابی بھی, مکس آپ کچھ ہمیں سنا دیں. میں بلکہ کچھ آپ کو غزلوں کے شعر سنا. جی جی پلیز. غزل ہماری بڑی اہم ہے اردو ادب کے لیے. بالکل. تو ریشم زلف کے تار بھی باتیں کرتے ہیں, واہ, اس کے تو رخسار بھی باتیں کرتے ہیں. یہ میں نے بہت پڑھی ہے, سنی ہے. اتنا وقت میں دیتا ہوں اس لڑکی کو, واہ, اب تو میرے یار بھی باتیں کرتے ہیں. اور سر پر یہ جو چھت کا سایہ ہوتا ہے, دیواروں نے بوجھ اٹھایا ہوتا ہے. میں تو سب سے چھپ کر ملنے جاتا ہوں, اس نے آدھا شہر بلایا ہوتا ہے. اور گھر سے تمہاری دی ہوئی چیزیں نکال دیں, جیسے خود اپنے جسم سے سانسیں نکال دیں. واہ. دیکھا بس ایک دفعہ اسے میں نے قریب سے, پھر اہل شہر نے میری آنکھیں نکال دیں. اور بالکل تم سا اور تمہارا لگتا ہوں, کبھی کبھی میں خود کو پیارا لگتا ہوں. ایک نظر اس حور نے مجھ کو دیکھا تھا, خود کو میں اب ایک ستارہ لگتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات. اور شاید میری جیت اسی میں ہوتی ہے, اس کے آگے ہارا ہارا لگتا ہوں. واہ واہ واہ. ہاتھ پکڑ کر ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, لوگوں میں جب میں بیچارہ لگتا ہوں. واہ. یہ کچھ آپ کو 2 نظمیں سنانا چاہوں گا جو ہیں مختصر ہیں, اور ایک کا عنوان ہے یاد. آج بھی جب میں بائک پہ بیٹھوں, آج بھی میرے پہلو پہ ایک ہاتھ دکھائی دیتا ہے. واہ. آج بھی میرے کانوں کو ایک گیت سنائی دیتا ہے, آج بھی کوئی زلف میرا دل خوشبو سے مہکاتی ہے. یاد کسی کی آج بھی میرے پیچھے بیٹھ کے جاتی ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. ایک اور نظم دیکھیے, اس کا عنوان ہے چڑیاں رنگ رنگیلی بھی ہیں, کچھ نیلی کچھ پیلی بھی ہیں, شوخ بھی ہیں چمکیلی بھی ہیں, لیکن سب سے اچھی چڑیاں میرے اپنے دیس کی چڑیاں. واہ. لیکن سب سے اچھی چڑیاں میرے اپنے دیس کی چڑیاں, ہلکے بھورے رنگ کی چڑیاں, سرگودا اور جھنگ کی چڑیاں. واہ, کیا بات ہے. ہلکے بھورے رنگ کی چڑیاں, سرگودا اور جھنگ کی چڑیاں. یعنی آپ کو بڑی محبت ہے اس کا مطلب اپنے علاقے سے. ظاہر ہے جی. خاص ایک. اور پنجابی میں پلیز کچھ. چلیں, پنجابی میں ایک نظم سناتا ہوں جو میں نے میڈیکل کالج میں لکھی, اور ایک وقت تھا کہ میں اپنے مزاحیہ کلام کے طور پہ یہ پیش کیا کرتا تھا. میری زندگی دے 4 دن لنگ جان گئے, کڑے تیرے نال نہیں تے کسے ہور نال صحیح. تینوں نخرے بکھان دی تے لوڑ کوئی نہیں, مینوں کڑیاں دی شہر وچ تھوڑ کوئی نہیں. تینوں حسن تے اپنے غرور کنا سی, تو نہ سوچیا غریب مجبور کنا سی. واہ. تینوں حسن تے اپنے غرور کنا سی, تو نہ سوچیا غریب مجبور کنا سی. میرا خط میرے سامنے تو چیر پاڑ کے, کیویں ہسیوں کلیجہ میرا تو ساڑ کے. کڈا کٹیا تو فون تے جواب دیتا سی, میں تے پیار نال تینوں وہ گلاب دیتا سی. واہ واہ واہ. تیری ضد تیری اکھاں دا ہنیر بن گئی, چنڈ مار کے تو مینوں کی دلیر بن گئی. تیری ضد تیری اکھاں دا ہنیر بن گئی, چنڈ مار کے تو مینوں کی دلیر بن گئی. کلاس فیلو سانو میریاں حیا کر دی,
ना तू कुड़ियां च मैनू रसवा कर दी। क्या बात है। कि जे मेरे को लख ते करोड़ कोई नहीं, वाह ਤੈਨੂੰ ਨਖਰੇ ਵਖਾਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਈ। वाह ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਲਾਈ ਵਰਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭਰਜਾਈ ਵਰਗਾ। वाह ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਏ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹੱਸਦੀ ਏ ਉਹ, ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਉਹ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਈ। वाह ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਖਰੇ ਵਖਾਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। लोड कोई ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਕੁੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ और ਨਾਲ ਸਹੀ। सही। क्या बात है। कुछ और मज़ाहिया अगर उर्दू जी, या जी। पंजाबी में ही हो जाए जी, प्लीज। मुझे तो आपके वक्त का ख्याल है। नहीं नहीं, ये हमें बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है इस ये मुझे ये मतलब- बताएं कि आपने कैमरे ऑफ तो नहीं कर दिए और सुन रहे हो मुझसे? नहीं कैमरे रोल पे हैं और हम ये आपकी शायरी अलग अलग करके अपने फेसबुक पे कई बार चलाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे ज़ाती तौर पे पॉडकास्ट से हटके। अभी मैं इस तसव्वुर से जी, निकल जी। चुका हूँ कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सही अभी तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, शायरी को एंजॉय कर रहा हूँ। चलें आप बाकी आप शायरी से बहुत शगफ रखते हैं, ये तो बात मेरे तक पहले मुझे पहुंची है। बहुत शायरी से हाँ जी। बड़ी ख़ास मोहब्बत है। हम लोग बेसिकली सराइकी स्पीकिंग है, जी जी तो बचपन से ही आपको आइडिया होगा कि जो सराइकी होते हैं वो अताउल्लाह को लाजमी सुनते हैं, अताउल्लाह जी, इसे खेलवी हाँ। को। और अताउल्लाह इसे खेलवी साहब जो है वो शायद ही कोई गाना 5-10 मिनट में गाते हो, आधे हाँ। घंटे का उनका होता है। हाँ जी ऐसे वो क्योंकि एक गजल शुरू करते हैं तो फिर उस शेर के नीचे और शेर, उस शेर के नीचे और शेर, जी सही। उस तो वो मुझे उस वक़्त से फिर मैंने बहुत से शुरा को पढ़ा, आपको बहुत पढ़ा सुना देखा, तो शायरी से बड़ा एक ख़ास मोहब्बत है। चलें फिर आपकी समाअतों को मज़ीद आजमाते हुए ये देखिए, ये गज़ल है, इसका पहला शेर जो है, इसका जो मतला है ये मनकबत का शेर भी है। वाह। भला ये कार विलायत किसी से होता है, भला ये कार विलायत किसी से होता है, किसी से होता नहीं जो अली से होता है। वाह 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 वाह। भला ये कार विलायत किसी से होता है, किसी से होता नहीं जो अली से होता है। निकल ही आते हैं कुछ दोस्त मुश्तरक अपने, वाह। निकल ही आते हैं कुछ दोस्त मुश्तरक अपने, कहीं कहीं से ताल्लुक सभी से होता है। वाह 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 वाह। निकल ही आते हैं कुछ दोस्त मुश्तरक अपने, कहीं कहीं से ताल्लुक सभी से होता है। हम इनके सार के बल पर ही आगे बढ़ते हैं, हम इनके सार के बल पर ही आगे बढ़ते हैं। हर एक हुनर में इजाफा कमी से होता है। वाह 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 वाह। हम इनके सार के बल पर ही आगे बढ़ते हैं। हर एक हुनर में इजाफा कमी से होता है। हम इख्तिलाफ कहाँ तक करें कि आखिरकार, हम इख्तिलाफ कहाँ तक करें कि आखिरकार, हमें तो शाम को मिलना उसी से होता है। वाह वाह वाह। हम इख्तिलाफ कहाँ तक करें कि आखिरकार, हमें तो शाम को मिलना उसी से होता है। हमारे अश्क जगह अर्श पर बनाते हैं। वाह। हमारे अश्क जगह अर्श पर बनाते हैं, अर्श पर बनाते हैं। दुआ का पेड़ तवाना नमी से होता है। वाह वाह वाह। दुआ का पेड़ तवाना नमी से होता है। कभी कभी तो मुझे इतनी दाद मिलती है, जबरदस्त। कभी कभी तो मुझे इतनी दाद मिलती है कि सारे घर का गुजारा इसी से होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। कभी कभी तो मुझे इतनी दाद मिलती है कि सारे घर का गुजारा इसी से होता है। और मजाल है जो किसी को खबर भी होने दे, क्या बात है। मजाल है जो किसी को खबर भी होने दें, गुजर हमारा भी उसकी गली से होता है। यानी आप बड़ा संजीदा लेते लेते आखिर में जो है वो, गुजर हमारा भी उसकी गली से होता है। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार जो हमारी बहुत डीप फीलिंग होती है ना, और वो हम वैसे नहीं बयान कर सकते, तो वो हमें कुछ उसको रंग देना पड़ता है, और फिर लोग उस पर हंसते भी। मोतकिद है वो जिसे यार समझ बैठे हो, मोतकिद है, मोतकिद है वो जिसे यार समझ बैठे हो, उसके एहसास को तुम प्यार समझ बैठे हो। वाह वाह।
اور سادہ دل ہو تو عجب سادہ دلی ہے یہ بھی، خود کو ہر پھول کا حقدار سمجھ بیٹھے ہو. کیا بات ہے. یہ تو سادہ دل ہو تو عجب سادہ دلی ہے یہ بھی، خود کو ہر پھول کا حقدار سمجھ بیٹھے ہو. ایسا ہوگا کوئی نقصان کبھی سوچا تھا، ایسا ہوگا کوئی نقصان کبھی سوچا تھا، دل چلا جائے گا ملتان کبھی سوچا تھا. اچھا کیا بات ہے. اب آپ میرے دل کے پیچھے ملتان نہ چلے جائیں. نہیں میرا تعلق بہاولپور سے ہے، ہمیں ملتان سے گزر کے ہی جانا ہوگا. ایسا ہوگا کوئی نقصان کبھی سوچا تھا، دل چلا جائے گا ملتان کبھی سوچا تھا. اپنے الفاظ کو بیکار سمجھنے والے، ان سے ہوگی تیری پہچان کبھی سوچا تھا. کیا بات ہے. اور تم تو خاموش سمندر کو تکا کرتے تھے، اس کے اندر کا وہ طوفان کبھی سوچا تھا. اور وہی جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے، یہ جو لاہور سے محبت ہے، وہ ذرا پلیز مکمل سنا. اس کے ہم نے صرف 2 شعر سنے تھے نا شروع میں آپ سے. جی تو یہ جو لاہور سے محبت ہے، مکمل غزل سنائیے گا. جی میں سنا دیتا ہوں. یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے، اور وہ اور تم نہیں شاید، مجھ کو جس اور سے محبت ہے. کیا بات ہے. یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے، اور وہ اور تم نہیں شاید، مجھ کو جس اور سے محبت ہے. بچپنا کم سنی جوانی آج، تیرے ہر دور سے محبت ہے. ایک تہذیب ہے مجھے مقصود، مجھ کو ایک دور سے محبت ہے. اس کی ہر طرز مجھ کو بھاتی ہے، اس کے ہر طور سے محبت ہے. یہ ہوں میں اور یہ میری تصویر، دیکھ لے غور سے محبت ہے. یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، بہت مزہ آیا. میرا تو کافی پلان تھا کہ ہم آپ کی جو ڈاکٹری والی لائن ہے اس پہ بھی زیادہ بات کریں گے، لیکن شاعری میں اتنا مزہ آیا کہ ہم نے ادھر ہی زیادہ ٹائم گزار دیا. مجھے بہت اچھا لگا، اور ایک دلی خوشی ہوئی کہ ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی کہ جن کے ساتھ بہت عرصے کی ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، اور آج ایک ہم نئی جگہ پہ ایک نئے موڑ پہ ملے. بالکل جی، بہت خوشی ہوئی، اور آپ کے ٹائم کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.